اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون۔ سورہ نحل آیات 4 سے 6۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، ایک بوند سے، فاذا ہوا خصیم مبین، پس وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر کھڑا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ ہی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، اور وہ بہت بلند ہے ان سے جنہیں یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ اب یہاں سے انسان کی تخلیق، کہ کس طرح ایک پانی کی بوند سے انسان کو اللہ تخلیق کرتا ہے، اور پھر یہی انسان کھلم کھلا اللہ کا حریف بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنے دوبارہ اٹھائے جانے کو بعید از امکان سمجھتا ہے، اور کہتا ہے یا اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجع بعید، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو کیا ہمیں پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو یہ واپسی تو بہت دور کی بات ہے، اور جن کو اپنے گمان کے مطابق اس نے ہمارا شریک بنا رکھا ہے، ان کی حمایت میں بھی ہم سے لڑتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق کو بھول بیٹھتا ہے، اپنی جوانی، اپنے مال اور اپنی ظاہری بہتری کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے۔ والانعام، اور چوپائے جانور، خلقها لکم، پیدا کیا ہے ان کو تمہارے لیے، فیہا دفء، جن سے گرمی حاصل کی جاتی ہے۔ لفظ دفء چوپایوں کے بال اور اون وغیرہ کو کہتے ہیں، جن سے بنے ہوئے لباس سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چوپایوں میں تمہارے لیے یہ سامان بھی رکھ دیا ہے، ومنافع، اور فائدے بھی ہیں، ومنہا، اور ان میں سے تاکلون، تم کھاتے بھی ہو۔ کہ اس اللہ نے صرف تم کو ہی تخلیق نہیں کیا، بلکہ تمہارے تخلیق کرنے کے بعد اس نے چوپائے جانوروں کو بھی تخلیق کر دیا، پیدا فرما دیا، اور ان سے تم بہت سے فائدے حاصل کرتے ہو۔ تو ان میں سے ایک ایک چیز شہادت دے رہی ہے کہ اس کائنات کا خالق نہایت ہی کریم اور رحیم، اور نہایت ہی مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نعمتیں تو تمہیں ساری اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن تم عبادت دوسروں کی کرتے ہو، اور جس کی یہ ساری نعمتیں تم استعمال کرتے ہو، اس کے بارے میں بس یہی گمان کیے بیٹھے ہو کہ اس نے تمہیں ویسے ہی چھوڑ رکھا ہے، اور ان نعمتوں کے جواب میں تم پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ تمہیں اس کے آگے کبھی کوئی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یاد رہے کہ نعمتوں کے ذکر سے پہلے چوپایوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ اس کی وجہ سے اہل عرب کی اصل دولت جو چوپائے ہی تھے، اور ان کے بیشتر لباس بھی اور غذا بھی انہی سے حاصل ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں کی زندگی کا دار و مدار انہی چوپائے جانوروں پر تھا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا جمال، ان میں شان و شوکت ہے، حین تریحون، جب تم شام کو واپس آتے ہو، وحین، اور جب تسرحون، تم صبح کو چرانے جاتے ہو۔ جمال سے مراد یہاں شان و شوکت اور دولت اور عظمت ہے۔ اہل عرب کی اصل شان و شوکت چوپائے جانور ہی تھے، اس وجہ سے وہاں کسی شخص کی عظمت کا اندازہ اس کے گلے سے لگایا جاتا تھا، کہ اس کے گلے میں کتنے جانور کھڑے ہیں، کتنا بڑا وہ گلہ ہے۔ تو جتنا بڑا وہ گلہ ہوگا، اتنا ہی اس شخص کو امیر اور مالدار سمجھا جاتا۔ تو لوگوں کی امیری اور غریبی کا اندازہ ان کے جانوروں کی تعداد سے ہوتا تھا۔ تعداد بہت زیادہ ہے تو بڑا آدمی ہے، تعداد تھوڑی ہے تو چھوٹا آدمی خیال کیا جاتا۔ اراحہ کے معنی
شام کو ریوڑ کو چراگاہ سے گھر واپس لانے کے ہیں، اور سرحہ کے معنی اس کو صبح کے وقت چرنے کے لیے گھر سے گلے سے نکال کر لے جانے کے ہیں۔ یہاں راحہ کو سرحہ پر مقدم کیا ہے، یعنی شام کا جو لوٹنا ہے اس کو مقدم کیا ہے صبح کے جانے پر۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ شام کے وقت جانور چراگاہوں سے کھا پی کر لوٹ رہے ہوتے ہیں، تند و مند اور توانا نظر آ رہے ہوتے ہیں، پیٹ بھی بھرے ہوئے اور دودھ سے ان کے تھن بھی بھرے ہوئے، تو یہ منظر زیادہ خوشنما ہوتا ہے بنسبتاً صبح کے وقت جب جانور چراگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو دبلے پتلے محسوس ہوتے ہیں، دودھ وغیرہ ان کا نکال لیا جاتا ہے، لہٰذا جو شام کا منظر ہے وہ صبح کے منظر سے بہت زیادہ دل فریب ہوتا ہے، اس لیے اس شام کے منظر کو یہاں پر مقدم کیا گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے اندر تمہارے لیے شان ہے جب تم ان کو شام کو گھر واپس لاتے ہو اور جس وقت ان کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔